تیار ہیں؟ تھینک یو جی. سب وقت ہے ہم بات کی آواز کو سنیں اور پاسٹر سے گزارش ہے کہ جو کچھ آج باپ نے اپنے دیا ہے اس کے لوگوں میں پہنچنا. شکریہ. مسیح یسوع کا فضل اور اطمینان ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو. آمین. سبھی تشریف رکھیں گے. رومیوں کا خط نکالیے. رومیوں کا خط پولس رسول نے جو لکھا ہے روم کے نام، اور پہلی آیت سے ہم چند چیزیں سیکھیں گے. جی. پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. کیا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. بندے کا مطلب ہوتا ہے یہاں غلام، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور سانس بھی اپنی مرضی کے بغیر نہ لے سکے. اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. بندے سے مراد یہاں یہ لیں گے بھائی اس بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. جب اس کا چناؤ کیا گیا تو کس لیے جی؟ رسول کے لیے. اب رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جس کی زندگی میں 9 نعمتیں کام کرتی ہو. کتنی نعمتیں؟ 9 نعمتیں کام کرتی ہوں اور 9 نعمتیں نظر آئے تو شہر گاؤں جا کر اور اس میں کلیسیا قائم کی ہو. تو رسول نے پولس رسول کی 14 کلیسیا قائم ہوئی. 21 خط ہے، ان میں سے 14 خط رسول کے ہیں، پولس رسول کے. تو رسول جس نے یسوع کو دیکھا ہو، یسوع سے کلام لے، یسوع سے رابطہ ہو، یسوع کا ویژن اس کے پاس ہو، وہ رسول ہوتا ہے. سمجھ آ گئی رسول کیا ہے؟ رسول کون ہے جی؟ ایک لفظ میں بتائیں جلدی جلدی، پھر آگے چلتے ہیں. جس کے پاس 9 نعمتیں ہوں، طرح طرح شہروں میں جا کر کلیسیا قائم کی ہو اور 9 نعمتیں کام کرتی ہوں اور یسوع مسیح کو دیکھا ہو باطنی اعتبار سے روم میں. اگر اس عالم میں بھی دیکھا ہو تو اچھی بات ہے، کم سے کم روم میں تو دیکھا ہو. جیسے لکھا ہے اب سے ہم مسیح کو جسم میں نہیں جانیں گے بلکہ اس کو روح سے اور روم میں جانیں گے. تو یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، ایک بڑا پروگرام ہے. ہم روح میں یسوع کو جانیں اور روح میں یسوع کو دیکھیں. اس عالم کی بات نہیں ہو رہی، اس عالم کی بات نہیں میں کر رہا، میں روح میں بات کر رہا ہوں. جلال میں دیکھیں، الوہیت میں دیکھیں. تو اس لیے ہم اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں. جی آگے. اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. کس لیے؟ خدا کی خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا. اب مخصوص کس لیے کیا گیا جی؟ خوشخبری کے لیے. رسول کے لیے بلایا گیا ہے تو رسول نے کیا
سنانی ہے. کیا سنانی ہے جی؟ خوشخبری. مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو بزرگوں کے بارے میں سنایا جائے آپ کو کتنی خوشی ملے گی؟ اگر آپ کو بزرگوں کے بارے میں بتایا جائے آپ کو کتنی خوشی ملے گی؟ کیوں آپ کو کتنی خوشی ملے گی؟ اب یہ خوشی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں بتانا، ہم اس لیے مقرر ہوئے ہیں خدا کی خوشخبری سنائے. کس لیے مقرر ہوئے؟ مقرر کرنا. خدا بلاتا ہے، خدا چنتا ہے اور انتظام اسے خدا کی مرضی سے مخصوص آرڈینیشن کر دیتے ہیں. اس رسول کا آرڈینیشن بھی ہوا ہے اور اس نے کلیسیا بھی بنائی ہے اور اس نے روح میں یسوع مسیح کو جانا بھی اور یسوع مسیح کی پہچان بھی ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے میں خدا کی خوشخبری کے لیے بلایا گیا. جی آگے. جس کا اس نے بیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا. کیا کیا جی؟ نبیوں نے کیا کیا جی؟ وعدہ کیا. نبیوں کی معرفت، نبیوں نے کلام کیا. زبور 2 میں اس خوشخبری کا بیان، زبور 2 میں نے کیا بولا جی؟ زبور نمبر 2 میں ایک بیان ہے اس خوشخبری کا. خدا کی خوشخبری کا بیان یہ ہے میں تو اپنے بادشاہ کو تخت پر بٹھا چکا. میں تو اپنے بادشاہ کو تاکہ بادشاہی جو نبیوں کی معرفت دی گئی، جو بادشاہوں کی معرفت دی گئی، میں تو اپنے بادشاہ کو تخت پر بٹھا چکا. آسمان کی خوشخبری اور خدا کی خوشخبری کیا ہے جی؟ بادشاہی. کیا ہے جی؟ آسمان کی. اگر ہمارے بلاوے میں، ہمارے بلا جانے میں ہمیں چنا چاہے، ہمیں مخصوص کیا گیا ہے، تو اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی منادی نہیں کرتے تو ہم خوشخبری نہیں سناتے. بے شک خوشخبری میں یہ بھی ہے ہمیں نجات مفت ملی ہے. مفت چیز ملے تو ویسے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا. تو نجات ہمیں مفت ملی ہے. مفت چیز ملے تو خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ ملتی ہے یا نہیں؟ ملتی ہے یا نہیں؟ ہاں گفٹ ہوتا ہے. گفٹ میں نجات ملی اور گفٹ کی قدر بھی کرنی چاہیے. اب نجات تو مفت ملی ہے، اب معافی بھی مفت ملی ہے، شفاعت بھی مفت ملی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں موت کو شکست بھی دی ہے، یہ بھی خوشخبری میں آتا ہے. تو خوشخبری میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو پاکستان میں کم بیان کیا گیا. وہ کیا تھا؟ بھئی آسمان کی بادشاہی. آسمان کی یوحنا بھی راہ دیکھ رہا ہے، جو راہ تیار کر رہا ہے نا جی، وہ راہ بھی دیکھ رہا ہے. جو راہ تیار کر رہا ہے وہ ملاکی کو بھی بتایا گیا، زکریا کو بھی بتایا گیا، یوحنا کو بھی بتایا گیا. بھئی جس کی تو راہ دیکھ رہا ہے، نہیں جس کی تو راہ تیار کر رہا ہے وہ خود بھی راہ دیکھ رہا ہے. کس کی؟ آسمان کی بادشاہی کی. اس نے پیغام بھیجا. اس نے کیا بھیجا جی؟
کیا؟ اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا اور کہا جا کر پوچھو جو بادشاہ آنے والا ہے وہ تو ہے یا کسی اور کی راہ دیکھے۔ نبیوں نے اس بادشاہی کی کیا کی؟ راہ دیکھی، راہ تیار کی، راہ دیکھنا چاہتے تھے بادشاہی۔ اب کلیسیا میں یہ بات تھی بادشاہی آئے گی، اس لیے دو شاگردوں کی ماں بھی ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھا کر یسوع کو کہنے لگی، ایک کو اپنے دائیں بٹھانا اور ایک کو اپنے بائیں بٹھانا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ وہ 1000 سالہ بادشاہی تھی۔ اب جس کی میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ بادشاہی آپ کے درمیان میں ہے۔ جن کو مکاشفہ مل گیا، جن کو اس کا ویژن مل گیا، جن کو ان کی رویا مل گئی، وہ کہنے لگے میں نے اس بادشاہی کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اس کی کیا کرتے ہیں جی؟ گواہی بھی دیتے ہیں۔ کس کی جی؟ آسمان کی بادشاہی کی کیا کرتے ہیں جی؟ آسمان کی بادشاہی کی کیا کرتے ہیں جی؟ گواہی۔ آپ کے پاس آسمان کی گواہی کیا ہے؟ میں نے آسمان کی گواہی کہا ہے، بڑا سنجیدہ پروگرام ہے آپ کے لیے، بڑا روحانی پروگرام ہے آپ کے لیے۔ آپ کے پاس جو آسمان کی بادشاہی پہ پہلی بات تو یہ بات کو سمجھے، آپ کے درمیان میں بادشاہ ہے، روز نہیں بولے گی اور بولے، آپ کے درمیان بادشاہی ہے؟ ہاں جی جی بھائیوں میں بادشاہی کیا ہے جی؟ پکی بات ہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیچھے پیچھے میں نے کسی کو کہا خدا تیرا باپ ہے، کہتا نہیں پادریوں نے سکھایا ہے۔ میں پوچھا تیرا باپ ہے؟ آسمانی باپ تیرا باپ ہے؟ خدا تیرا باپ ہے؟ کہتا نہیں پادریوں نے سکھایا۔ یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے یا میں نے آپ کو سکھایا؟ جی بولو تو کون سی ہے جی؟ آسمان نہیں بولنا، آسمان کی بادشاہی۔ اس لیے یسوع نے مسیح کی شریعت میں یہ سکھایا، دنیا کی چیزیں میں یہ آپ کو سکھا چکا ہوں، بار بار ریپیٹ نہیں کرنے والا، میں آپ کو سکھا دیا۔ تو آخر میں متی کی انجیل 6 باب میں جو آخری لائن ہے اس میں کیا پیغام ملا؟ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے، ڈھونڈو گے تو آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، جس کے لیے یہ مقرر ہوا، جس کے لیے میں مقرر ہوا، جس کے لیے آپ مقرر ہوئے، جس کے لیے آپ مقرر ہوئے، آسمان کی بادشاہی کے لیے۔ کس لیے جی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آسمان کی بادشاہی کیا ہے، کیا ابھی تک تلاش ہی نہیں کی؟ تم مانگتے ہی نہیں، اس لیے تمہیں ملتا نہیں۔ جو چیزیں نام میں ملنی ہے وہ مانگتے ہیں، میں اس کے مخالف نہیں آپ چیزیں نہ مانگیں، مانگو۔ ساتھ آسمان کی بادشاہی جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ کو شریعت دی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، بھائی آسمان کی تلاش اس وقت کی جاتی ہے جب چیز پاس نہ ہو۔ میرے پاس فون نہیں تھا، میں نے کافی تلاش کی۔ جب چیز ہے نہیں تو پھر اس کی کیا ہے جی؟ تلاش اس وقت ہوتی ہے جب ضرورت ہو۔
क्या आसमान की बादशाही की इस कलीसिया को जरूरत है? तो फिर तलाश कैसे तलाश करोगे? क्या विजन है, क्या प्रोग्राम है आसमान की बादशाही का? मेरी बात की समझ आई जी? आसमान की बादशाही ये नहीं है जी, सुनिए, आसमान की बादशाही, बादशाह गालिब आता है ना, ऐसे ही बादशाह गालिब आता है। तो यीशु मसीह की बाबत लिखा है, ऐ बच्चों तुम गुनाह पर, रसूल की कलीसिया तो यहाँ आ गई है जी, रसूल की कलीसिया कहाँ गया? बच्चों तुम गुनाह पर, ऐ बच्चों तुम गुनाह पर, क्या आप इस जगह पर आ गए? हाँ, कामरान भाई कह रहे हम फतह से बढ़कर, अब गालिब क्या है? गालिब ये है भाई जंग जीत जाना। गलबा क्या है? मगलूब का होएगा। कैसे? जैसे एक बदी की सोच आई तो आपने उसको रद्द कर दिया, आपने गलबा फतह पाई। सोच आई नकमी थी, आपने उस पर अमल नहीं किया, आपने उसे कट कर दिया, आपने उसको रद्द कर दिया, आपने उसे कैंसिल कर दिया, तो आप उस पर क्या आए हैं? गालिब। तो गलबा क्या है? सोच आए ना, बुरा ख्याल आए ना, ये है मगलूब। नहीं समझ आई? किस किस को समझ आई? सबको? भाई बुरी सोच आए, उस पर अमल ना किया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए, उसे कट लगा दिया जाए, उसे ज़र्ब लगा दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए, तो फिर होती है फतह। तो गलबा क्या होता है? उसको अपने ताबे करना है, मगलूब करना, दोबारा वो आए ना, गुस्सा ना उठाए, सोच आने पाए ना, वो अपना सर उठाए ना, वो मेज तो नबूद हो चुकी। ये है गलबा। तो बादशाही, बादशाही ये है, बादशाही ये है, बादशाही ये है, आप में तरीकी ना। मैं कहता हूं बादशाही वो मसीही करता है जिसमें बदलूहे नहीं, जिसमें क्या नहीं है? तुम मैं दुनाऊं आपको बदलूहे? बोलो, इजाजत दे दो। वाह, ये क्या नंबर देता कहीं पता चले बादशाही करते करेंगे। गालियां निकले ही ना तो आप बादशाही कर रहे हैं, बेईमानी हो ही ना आप बादशाही कर रहे हैं, फ्रॉड हो ही ना हम बादशाही कर रहे हैं, झूठ कभी कभी बोलने कभी ना बोले ही फिर बादशाही। किसी का हक बोलो ना, किसी का हक चलाकी ना निफरे धोखे ना मार दे के कुत्ते थले करके, तो फिर बादशाही तरीकी नजर आवे। बादशाही क्या है? जलाल हम में नजर आए और जलाल हम में से जाहिर हो। यीशु मसीह शादी पर गया तो जलाल जाहिर हो गया। यीशु मसीह तो इसलिए कहते हैं हम जलाल जाहिर करते हैं, है ना? जलाल देते नहीं बल्कि जाहिर करते हैं। यीशु मसीह शादी पर गया तो क्या जाहिर हुआ? आप शादी पर जाते हैं तो क्या जाहिर होता है? यीशु शादी पर जाता है तो क्या जाहिर होता है? हम जाते हैं तो मैं यदि मनादी नहीं करनी, क्योंकि मैं तो बादशाही की मनादी करनी। शादी की गल है ना शिवाल भाई, शादी से यीशु गया तो की जाहिर होया? उसे कमी आ गई। यीशु ने चंगा बहुत कर मैं नहीं पूरी कर सकती, क्यों शादी रखी? इसे तो पूछ के रख लेंगे। यीशु ने नहीं किया।
تو جی سانو روٹی نہ ملے تو ہی کچھ کر لیں گے جلال ظاہر کرنا ہے روٹی پوری کرو نہیں سمجھ آئی ہاں جی روٹی پوری کرو میں ختم ہوئی تو یسوع نے جلال ظاہر کیا ہے کہ میں بنا ڈالی آپ نے بادشاہی کرنی ہے نا جی یسوع نے بادشاہی کی اس شادی پر بھی جا کر بادشاہ اس لیے تو رسولوں نے کہا یسوع نے کہا تمہارے درمیان میں بادشاہی ہے کہاں ہے جی ہمارے درمیان کہ کرنی ہے یا نہیں جی کہ جو تاریکی ظاہر ہو گئے جس کو تم نور سمجھتے ہو جس کو تم روشنی سمجھتے ہو اگر تاریکی ہو تو تاریکی کتنی بڑی ہوگی کیسی بڑی ہوگی بھائی بات یہ ہے ہماری زندگی میں پاکیزگی ظاہر ہو تو بادشاہی ہے پاکیزگی کیا ظاہر ہو جی تو پھر کیا ہے جی آسمان کی بادشاہی اگر نور ہماری زندگی میں سے ظاہر ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں اگر کوئی طریقی داسا مارے کیسی کی کر دیتے ہیں جیسے گانے پوپا پڑ کے باہر ہون ہیں اگر یہ جو ہے نا ایمی دیر کرتا اوپر پڑ کے باہر روح کنڈی آئیں پھر لو کیسی بادشاہی گانا انجو پڑ کے باہر آ گئے کتنے تک آیا تو انجو پڑیا چپ ماریا کون ہی بادشاہی کر رہے کون کر رہا بادشاہی جو اوپر کے گانا باہر آ گئے تو پھر کون بادشاہی کر رہی میرے منہ نکل کے میں کٹنے نہیں یاد گالی بڑی مہربانی میرے منہ دیکھ لو بادشاہی گالی کرن گئی اوپر کے باہر آ گئی کنٹرول ہی نہیں تو تاری بادشاہی مانتے نہیں پی آپ ہی باہر آ گئی پھر کہنا پیا یار منہ نکل گئی میں کٹنا نہیں سی چاہوں تکے پھر زوراور کون ہے بولو نا جی کون ہے تاریکی نفر کٹنا نہیں چاہتا تو کتنے آ گئی نفرت لباں پھر بادشاہی کون کرتا پیا نفرت نہ ہو بلکہ اپنے ستانے والے کے لیے دعا ہو اپنے دشمن کے لیے بھلا ہو اس کے لیے برکت اور اس کے لیے دعا تو دل میں دعائیاں کرے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو بڑا زبردست خدا نے 40 سال لگائے انہیں سکھانے میں کتنا جی آپ بھی 40 سال لگائیں گے بتا دو طریقہ صبح صبح ناشتہ کروانا 40 سال کروایا کوئی اس قوم کا نام بتا سکتا ہے مجھے بولے نا کیا نام ہے اس قوم کا صبح سویرے ناشتہ خدا نے 40 سال بیابان میں من کھلایا سورج نکلنے سے پہلے من کو چگ لینا اور چگ کر اسے کھانا جڑا لیٹ ہو جائے کہ جڑا صبح میں کھا لیا میرا جنم کہندے روز ستی ہے خیر راتی کافی کچھ ویکھدی رہی ستی ہے چل میں یہ واسطے چھوڑ دینا راج ہی خراب ہو جاتا سی اپنا اپنا خود چننا ہوتا ہے اپنا اپنا خود چننا ہوتا ہے ایک زندگی میں سور بناؤ ایک چیز اور بتانے لگا ہوں اپنے بیٹے کی شادی کرو اپنی بیٹی کی شادی کرو کوئی اور چیز نہ پوچھو یہ پوچھو کیا لڑکی صبح سویرے اٹھتی ہے کیا لڑکی کیا لڑکا صبح سویرے اٹھتا ہے تو پھر کیا ہوگا برکت ہوگی وہ ہاتھ مقدس ہوں گے وہ ہاتھ برکت والے ہوں گے وہ وادی بیماریوں سے محفوظ ہوگی جو صبح سویرے اٹھے گی تازہ کی رہے گی اپنا کھانا تک بیماریاں لگ رہی ہیں کیوں ہاں جی 5 بجے صبح سویرے اٹھ پہ ہے نا صبح سویرے جو اٹھائیں گے
تے پھر تازگی خدا نے کتنا چر لگایا نا 40 سال تے میں کہاں کتنے دیر لگا رہے میں دسن دیا عمل تسی آپ کرنا دیکھو کنے چرچے کر دے گھر لسٹ بناؤنا کنے بجے صبح اٹھنا کنے بجے ناشتہ کرنا ہے کنے بجے یہ کرنا ہے تے صحت ہی فرق ہو جائے گی جب صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہوئے گی تے چرچ بھی لیٹ نہیں آواں گے میں نے ایک بات سکھائی ہے کیا سکھائی ہے جی؟ بس رہے کیا خدا نے کس کو سکھائی جلدی اٹھنے کی بنی اسرائیل قوم کو بنی اسرائیل کو کتنی ٹائم لگایا خدا نے انہیں 40 سال میں ان کی نیچر بن گئی ہے 40 سال سویرے اٹھ کر ان کی کیا بن گئی ہے جی نیچر نیچر کس کی بنی ہے کس بات کی صبح سویرے کی صبح سویرے اٹھنے کی کیا بنی ہے جی نیچر صبح سویرے اٹھنے کی نیچر بن گئی تو بدن بھی صحت مند اور کام بھی جلدی ہوں گے اور کسی کام سے لیٹ بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے خدا نے ہمیں طریقہ بتایا تو وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ہمارا مضمون کیا چل رہا تھا کہاں پہ بادشاہی بادشاہی اگر طریقی ہم میں نظر آئے تو ہم آسمان کی بادشاہی نہیں کر رہے تو بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بولو آسمان کی بادشاہی ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے کیا کرنی ہے جی یہ ہے جی خدا کی خوش خبری یسوع مسیح نے منادی کیسے کی جب یہاں گلیل میں آیا گلیل میں پہنچا اور یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع مسیح نے آسمان کی خوشخبری کی منادی کی منادی کیا کی پاکیزگی ہم میں نظر آئے پھر ہے بادشاہی جلال ہم میں نظر آئے اطمینان ہماری زندگی میں نظر آئے شادمانی ہماری زندگی میں نظر آئے خوشی ہماری زندگی میں یا خوشی چیزوں کے ساتھ چیزیں مل گئی تو خوشی تو اسی لیے مسیح کی شریعت میں ہے پہلے آسمان کی بادشاہی کی کیا کرو گی آسمان کی بادشاہی کی کیا کرو گی تلاش جی آگے جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا جسم کے اعتبار سے یہ یاد رکھنا ہے جسم کے اعتبار سے یسوع کیا ہے جی جسم کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے اب جسم کے اعتبار سے مراد کیا ہے جسم کے مراد سے جیسے ایک قوری قبیلہ اب پسیا ہوا قبیلہ نہیں او یار یسوع نے کی کرنا ہے یسوع نے معافی کرنا ہے قبیلے کا روح دیکھو برے کا مفہوم اور ہے یہودا کا شیر ببر کا اور ہے ببر اور مفہوم رکھتا ہے برا اور مفہوم رکھتا ہے برا جو ہے وہ جسم کے اعتبار سے برے سے مراد ہوتا ہے روح دیکھیں نا ببر کا کتنا روح ہے سارا انگریزی میں جتنے ہڑیا لے ویکھدا ہی ہو گیا پنجا اٹھایا ہو ذرا دیکھو فیلنگ لے کے آؤ پنجا اٹھائے تے منہ کھولیا کہ جو ہے ایک پیر اگے ہوئے ایک پر پنجا کہاں اٹھایا ہوئے تے تہاڈیا لماوندا ہوئے تے کی ہوئے گا ہاں جی اوتھے جا کے جانا دیکھیا رو ایواں یسوع کا رو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے داؤد کا ببر وہ قبیلے کا روح بھی بہت تھا وہ قبیلے کی شان ہی بہت تھی اس روح کے ساتھ آئی تو کہنا یہ تو معافی کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا روح دیکھ لو سمجھ آگے جی روح آگے چلو جی آگے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا جی پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے بندے کی روح پاکیزہ نہیں ہے جی انسانی روح پاکیزہ نہیں ہے جی کیوں نہیں پاکیزہ کیونکہ اس نے گناہ کر لیا ہے اور ساتھ یہ مخلوق ہے یہ بندے کی روح نہیں ہے جی انسانی روح نہیں ہے جی بلکہ پاکیزگی کے روح کی پاکیزگی کے اعتبار سے پاکیزگی خدا بھائی یہ
اعتبار سے خدا ہے، اس کے پاس خدا والی پاکیزگی ہے. خدا اور یسوع کی پاکیزگی ایک ہے. کون سی پاکیزگی جی؟ اور قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. بشریت میں خدا کا بیٹا قدرت کے ساتھ. تو قدرت کیا کرتا ہے؟ قدرت کی روح معجزے کرتی ہے. یہ لڑکا جو داؤد کی نسل سے ہے، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کے قبیلے سے ہے، یہودا کے قبیلے سے ہے، وہ لڑکا خدا ہے. وہ بشریت میں خدا، الوہیت میں خدا ہے، بشریت میں انسان ہے. اور سنیے، بشریت میں کیا ہے؟ انسان. الوہیت میں خدا. الوہیت میں کیا ہے؟ اور یہ نہیں بھولنا وہ معجزے کے ساتھ پیدا ہوا. کس کے ساتھ؟ وہ قدرت سے خدا تعالیٰ کا. اس کا مطلب قدرت معجزے کرتی ہے. یہ لڑکا معجزے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یہ شخصیت معجزے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، نیچر کے ساتھ نہیں. جیسے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے نہیں. یہ معجزے کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ. خدا کی پاکیزگی، خدا کی قدرت، میں کہوں گا ذات الہی کی قدرت، ذات الہی کی صفات، ذات الہی کی صفت، ذات الہی کی رفع تہجی. میں یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں. ذات الہی کی رفع تہجی، ذات الہی کی صفات، ذات الہی کی ساری الوہیت، سارا جلال. تو وہ خوشخبری لے کر آیا جس کی بابت لکھا، وہ خدا کی خوشخبری لے کر آیا. جی آگے. جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی ہاں جی، کس کی معرفت؟ فضل کس سے ملا؟ خدا کے بیٹے کے بغیر فضل نہیں ہے جی. جملے بول سکتے ہو، آپ کے ارد گرد والے بھی جملے بولتے کہ فضل ہو گیا. نہیں جی، فضل خدا کے بیٹے سے. خدا کے بیٹے کو قبول کیا جائے اور اس سے سچ لوگ خدا کے بیٹے کو سچ جانتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے. جانتے ہیں نبی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ساڈا تے مان ہی مکمل نہیں. کچھ لوگ کی کہتے ہیں جی اگر اسی یہ ایمان نہ لے گے تو ساڈا ایمان کیسا ہے؟ جنہاں نے مکمل ہے تو بغیر نہیں دا، کہ جنہاں نے قول ہے، جنہاں نے ایمان کے ساتھ ہم میں مسیح سکونت کرتا ہے، ہم میں تو ساڈا ایمان کیسا ہے؟ قیمتی ایمان جو مسیح کی راست بازی سے ملتا، گناہگاری سے نہیں ملتا، مسیح کی راست بازی سے. ایسا فضل ہوا مسیح کی راست بازی سے ہم کو ایمان مل گیا. اور وہ ہے رسولوں والا ایمان، وہ ہے قیمتی ایمان، وہ ہے راست بازوں والا ایمان. وہ کون سا ایمان؟ خدا کے لوگوں والا ایمان، خدا کے فرزندوں کا ایمان، قیمتی ایمان ہے. ایسا فضل آپ پر ہوا ہے. لوگوں کا مکمل ہوتا ہے تو مکمل کرنے والا کیا دیکھو گے. اس لیے لکھا ہے کامل کرنے والے بانی کو تکتے رہے. قومیں ہوں، قبیلے ہوں، امتیں ہوں، ان کو کامل آپ کا اور میرا یسوع ہی کر سکتا ہے. مان بھی یہی مکمل کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جڑا کام کرے نا کلمہ پڑھ لو اور میرے کو ایسی چیز ہے جڑا کرے کلمے پڑھے تے ہی کامل کر دے گا. نہیں سمجھے بچوں؟ سمجھ آئیے یا نہیں؟ بھئی میرے پاس وہ شخصیت ہے، میرے پاس وہ ہے جو تیرا کلمہ پڑھا بھی ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ چیز آپ کو نہ ملے.
یہ سکھانے کی ضرورت ہے لوگوں مجھے ڈسکس کر کے دے دے تو کہنے جی اگر اسی عیسیٰ تے ایمان ہی نہ لائیے تو ساڈا ایمان ہی مکمل تو پھر پڑھ کے بھی مکمل ہے اور مکمل تو یسوع کے ساتھ ہے کائنات کی ساری امتیں کائنات کے سارے قبیلے کائنات کے سارے مذہب بغیر یسوع کے مکمل نہیں ہو سکتے جی آگے پڑھیے جی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں ہائے سب قوموں میں سے ایمان سے مان کے تابع اس کے وسیلہ سے سب قوموں میں سے سب قبیلوں میں سے سب مذہبوں میں سب دینوں میں سب دین میں سے مکمل ہی یسوع سے ہوا جاتا ہے لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں اقرار کرتے ہیں مجبوری ہے اقرار کرنا پڑے تو ایسی پاچ گئے سمجھ نہیں نہ آئی آسمان کی خوشخبری کی سمجھ نہیں آئی آسمان کی خوشخبری کے غالب آسمان کی بادشاہی کی تلاش نہیں تھی جب آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو جن گلا میں کرنا ہے انہیں کسی کرو آئی سمجھ جی آگے جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو تم بھی ہاں جی کہنے کہنے بائبل کہہ رہی ہے نا جاتے ہو تم بھی سن لو میری گل تم بھی بلائے گئے ہو تم بھی ہاں جی بلائے گئے نا طور پر ہاں جی پھر گھر سٹے ہوئے ہو سارے پھر اجر اجر تاج اٹھی کے تاجی جی ملنی نجات ملنی ہے تاجی تاج نہیں تاجی نہیں گی تاج لینا تو پھر اجر کمانا پینا ہے تو کچھ گوانا پینا ہے اسی کہتے ہیں کچھ گوائیے بھی نہ وقت بھی نہ گوائیے کچھ اور بھی نہ گوائیے تو کہنا جی مسیح واسطے بڑے دکھ ویکھن لے جب اجر کمانا ہے کام چھڈنا پینا ہے جب اجر کمانا ہے ٹائم چھڈنا پینا ہے تو بچیاں نے بھی تھوڑا جا تنگ ہونا ہے تو پھر دکھ ویکھ کے تو پھر مصیبت ویکھ کے یوحنا نے کہا کون لوگ ہیں جنہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے ہاتھ سے کھجور دیاں ڈالی ہیں کہنا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں یہ وہ ہیں جو مصیبت سے نکلے اچھا مصیبت تیاری نہیں مسیح کی خاطر کہاں مصیبت چلی ہے مسیح کی خاطر کیڑی مصیبت دکھ اٹھایا ہے کیونکہ اجر نہیں کمایا مصیبت چلی ہے اپنے واسطے مصیبت کیتی ہے اپنے واسطے مصیبت کیتی ہے اپنے واسطے اجر کمان واسطے کیڑی مصیبت اپنی روٹی دوسرے کو دے دی رات کو نیند بھی نہ آئے پھر تو مصیبت نظر آئی تے جے آپ مصیبت پاوے اپنی خواہشاں دے ثوابت مصیبت ہے اجر پانے کے لیے آپ اجر پانے لگے ہیں تو آپ کو مصیبت ملے تو پھر ایک بڑا تاج ملے گا جس کے لیے آپ بلائے گئے ہو جی سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جی کہنا نا فضل حاصل ہوتا جنہیں بلائے ہوئے مقدس تو بعد سے پھر میں گناہگار میں پاپی مقدس بلائے گئے ہیں کیا ہے جی مقدس بلائے گئے ہیں مقدس کیا ہے جی بلائے گئے مقدس کیسے ہوں گے جب مسیح کی شریعت پر عمل کریں گے مقدس کیسے ہوں گے جب ہم آسمان کی بادشاہی استعمال کریں گے جو ہمیں مل گئی ہے جو ہمیں ہم استعمال کرنی ہے یا نہیں آسمان کی بادشاہی جڑے لیٹ آئے وہ یوٹیوب تو مکمل سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی آسمان کی بادشاہی میں کی دس آسمان کی بادشاہی ہے ساری زندگی سے تربیت نظر آئے تربیت کیا اسکول جانا ہے اسکول میں ہونا ہے بڑے پیار میں کیا حال ہے تربیت تربیت علم کسی چیز کا ہونا تربیت کیا اس پر
عمل کرنا. جیسے آپ کے پاس علم آ گیا کس کا؟ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان. تو تربیت اس میں کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. آپ کے منہ سے گالی نکلے نا, آپ کے منہ سے دھوکہ نکلے نا, آپ کے منہ سے فراڈ نکلے نا, آپ کے منہ سے نفرت نکلے نا, آپ کے منہ سے جیلس پن نکلے نا, آپ کے منہ سے چگلیاں نکلے نا. یہ ہے غلبہ, یہ ہے تربیت. پاکستان کا برا حال کیوں؟ کوئی دس سکتا ہے؟ دعا کرنی ہے پاکستان کے سیاستان ایک عقل آ جائے, ایک عقل آ جائے. حصہ کٹنا نہیں ہے, ایڈی والے ہم دس دو یہ کٹنا نہیں حصہ. پھر یہ ایک دوسرے کی ایپ جو چھوڑ دے پیڑا ملک ہوتے آ جائے. جدو تسی ایپ جو چھوڑ دو گے نفرت کی تعداد کم ہو جائے گی, نفرت زیرو پہ آ جائے گی. وہ کپڑے لا رہا, وہ کپڑے لا رہا, وہ گندا کرتا پیا. ہے کی چگلی ویسے ہے کی گناہ, پتی پتی نو چھالنا, گندگی میں ایک دوسرے تو پھینکنا. تو یہ اسی گندگی پھیلو گے کہ تیاری ترقی نہیں ہوئے گی. گندگی نہ گندگی ختم نہیں ہوگی. کہ سارے ملک کا حال بیڑا گرک کیوں ہوا ہے؟ ایک دوسرے کے گندگی پھیلا رہے. اگر تسی ایک شاپ چلا رہے ہو کہ ایک دوسرے کے بارے سے گندگی کرو گے تو برباد ہو جائے گی. اگر تہاڈا گھر ہے ایک دوسرے سے گندگی, خاندان برباد ہو جائے گا. اگر تہاڈا کوئی دوست ہے یا دوست ہے جو بھی تعلق ہے, جب ایک دوسرے کی گندگی پھینکنا شروع کر دیں گے کی ہو جائے گا؟ کہ سارے ملک کا حال ہوئی ہے. ان کٹھے چاواں کھانے پینے ہر چیز کھانے ہیں کہ چگڑ آتی ہے گندگی ایک دوسرے سے. آپ ہمیں تھوڑے دنوں تک لیسن شروع ہو جانا, دیکھو کیسی کیسی گندگی کھاتے ہوئے کیا ہوگا. نہ زیبا کن سننا پسند نہیں کرتے کہ پھر وہ آسمان کی بادشاہی استعمال نہیں ہو رہی. کہ اسی جڑے ایماندار ہاں, اسی جڑے خدا دے لوگ ہاں, جڑے پاک کلیسیا عالمگیر کلیسیا ہے, وہ کی کریں پاکیزگی سے زندگی گزارے. آمین. باقی سائٹوں شروع کریں گے. آپ نے جلدی آنا ہے, آگے آپ نے پڑھنا ہے سنڈے والے دن, ٹھیک ہے؟ اس کو حوالہ بتا دو.